تو قاضی القضات کو یہ نام ہی نہیں آیا کہ یہ روایت کس حدیث میں. تو آپ نے عربی میں جھاڑا اسے اور فرمایا حنبلی بنتے ہو کہ تم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو، تجھے اتنی خبر نہیں کہ یہ حدیث مسند امام احمد کی حدیث ہے. میں تیرا ایمان نہ مان لیتا ہوں، میں زیادہ باش نہیں کرتا، جو تو نے حدیث پڑھی ہے میں تیرا ایمان نہ مان لیتا ہوں. تو مجھے یہ بتا کہ مسجد حرام کی فضیلت تو اس لیے ہے کہ وہ کعبہ کے ساتھ ہے، قبلہ ہے نا کعبہ، تو اس کی برکت سے مسجد حرام کی فضیلت ہوئی، اور مسجد اقصی کی فضیلت ہوئی بیت المقدس کی طرف کہ وہ بھی قبلہ اولا کہلاتا ہے، وہ بھی نبیوں کا قبلہ. یہ دو مسجدیں ان کی فضیلت تو ہوئی قبلوں کی وجہ سے. مجھے یہ بتا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کا سبب کیا؟ تو قاضی صاحب کے طوطے اڑ گئے، تیز تیز اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ آج جس بندے کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑا یہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ اسے کیوں مسجد نبوی کہتے ہیں؟ تو قاضی صاحب تو چپ. آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اس مسجد کی فضیلت کا کوئی اور سبب ہے کہ اس میں قدم مصطفیٰ لگے ہیں، اسی لیے مسجد نبوی کہتے ہیں؟ کوئی اور وجہ؟ کہنے گا واللہ ہاکذا، کہ خدا کی قسم اور کوئی وجہ نہیں، یہی حقیقت ہے کہ نسبت محمدی سے اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس زمین نے حضور کے قدم چومے، جو قیامت تک وہاں نماز پڑھے، اسے بقول تمہارے 10,000 نمازوں کا ثواب ملے. جو اس مٹی پہ زمین پہ نماز پڑھے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، تو اس زمین کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ جو قیامت تک وہاں آتا رہے، جہنم سے بری ہو جائے اور اسے 10,000 نماز کا ثواب مل جائے. تو جس قبر میں وہ ذات اقدس وجود کے ساتھ تشریف فرما ہے اس کا کوئی مقام نہیں. تو قاضی کہنے لگا واللہ لگا جائز کل الجائز یا شیخ. اس نے کہا شیخ اگر تیرے جیسا عالم ہو تو سب کچھ جائز ہے، جو مرضی ہے کرتا پھر جائز. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ شہنشاہ اعظم نے تم پہ کرم کیا، چومتے پھرو. جب تک مکے شریف کے مولویوں کو پتہ چلا ریاض ان کا دارالخلافہ ہے، وہاں کے جو متبع تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ قاضی نے کیا بربادی کر دی ہے کہ ایک ہندی کو چھوڑ دیا ہے کہ جو مرضی چومتا پھرے. تو ہم تیار ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو قاضی القضات کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے قاضی کو کہا تو نے ہمیں شرمندہ کر دیا کہ ایک بندے کو تو نے اجازت دے دی ہے. اس نے کہا امن سے رہو، میں تمہارے علم کو بھی جانتا ہوں اور تمہیں بھی جانتا ہوں، ابھی تو عزت رہ گئی ہے، معاملہ یہاں بند ہو گیا ہے، ورنہ اگر تم نے اس بندے کے ساتھ گفتگو کی تو عالم اسلام میں تمہاری ذلت ہو جائے گی، اور اس کے سامنے تم نہیں ہو. تو اس نے کہا واللہ لقد وجدتہ حبرا، خدا کی قسم میں نے اسے علم میں سمندر پایا. اور اس نے گورنر کو کہا کہ میں نے ایسا عالم کوئی نہیں دیکھا. گورنر نے کہا کہ اسے کہو میری روٹی قبول کرے. تو گورنر کی دعوت آئی، حضور نے فرمایا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تیری روٹی کھاؤں. آخر لوگ پڑے، بڑی منت سماجت ہوئی. پھر حضور اس گورنر کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ حاجیوں کی خدمت کرو. اس وقت کچی سڑکیں تھیں، بڑی تکلیف تھی. یہ سڑکیں بناؤ، مینا میں انتظام کرو. فرمایا یہ مہمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور ان کے لیے کوئی کام کرو. وہ بڑا خوش ہوا اور حضور کی دعوت کی اور کہا اجازت ہے. ساری جتنا حضور وہاں ٹھہرے تو آپ کبھی بھی باب جبریل کے علاوہ مسجد نبی میں کسی اور دروازے سے داخل نہیں ہوتے. فرمایا چونکہ جبریل اسی دروازے سے آیا، ادب یہی ہے کسی دروازے سے.
اور پہلے گر کر باب جبریل کو چومتے تھے. کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا آپ کو دیکھ کر منہ ادھر کر لیتا تھا. اور کوئی وہاں کسی کی ضرورت ہے کہ چومے؟ اور یہ تو مدینہ پاک کی حاضری میں علم کی بات میں نے بتائی، عشق کی بات بھی بتاؤں گا. آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ اول کے بیٹے مولوی محمد حسین مرولوی تھے، حج میں ساتھ تھے. یہ کوئی واقعہ 1927 کا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں جب ہم حاضری پہ پہنچے تو میں نے کہا غریب نواز 2 کفن خرید لیتے ہیں میں اپنے لیے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور خرید لیں آپ کے لیے، اور آب زمزم سے اسے دھو لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب تو بے شک اپنا آب زمزم سے دھو لے، مگر میرے کفن کو آب زمزم سے نہ دھونا. میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے اپنا دھو لیا. میں نے کہا پیر کا حکم بھی ہو گیا، اور ویسے ہی کوئی زندگی کے پتہ نہیں ہے. جب مدینہ شریف میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب وہ میرا کفن کہاں ہے؟ میں نے کہا جی ہے، میں نے دھویا نہیں ہے. فرمایا اس کو مدینہ پاک کی گلی میں بچھا دو، اور جس دن کی مدینے کا کوئی کتا میرے اس کفن سے گزر گیا تو اس کے قدموں کی مٹی اس کفن میں لپیٹ لینا، بس میرا کفن اسی میں ہوگا. اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ ایسی ہستیاں دنیا نے بڑا بڑا ادب کیا، لیکن ادب کی انتہا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ جی آذان میں حضور کا نام آئے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا علماء نے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھیں پہ رکھو اور کہو قرۃ عینی بے جمال کا یا رسول اللہ. کیا آپ کا جمال میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں یہ جرت نہیں کر سکتا. میری آنکھیں اس قابل ہیں کہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ سکیں. فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، پاک بندے، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کا جمال ہے. تو حضور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں تو جب بھی انگوٹھے چوم کی آنکھوں پہ رکھتا ہوں نا تو میں تو کہتا ہوں قرۃ عینی بتراب اقدام کلاب کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں جو آپ کے کتے چلنے والے ہیں ان قدموں کی مٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ ایک آخری ملفوظ میں حضور کا سنا دیتا ہوں جو نچوڑ ہے. آپ نے ایک دن فرمایا کہ جس شخص کی زبان میں، تقریر میں، تحریر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب، محبوب کے محبوب، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ائمہ، فرمایا جس کی تقریر تحریر میں ان کا ادب نہیں تو یہ رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ محبوب کبریاء کی محبت عطا. وہ کبھی محبت نہیں پا سکتا جس میں ادب نہیں. اور یہ لفظ کہے کہ رب کی غیرت کے خلاف، کہ بے ادب کو رب کبھی اپنے محبوب کی محبت نہیں دے گا. اور فرمایا کہ جس کے دل میں محبت نہیں یہ رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ اسے ایمان دے. اور فرمایا ایمان اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں محبت ہے، اور محبت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہی صحابہ کرام کی شان تھی. تعجب کی بات ہے کہ آج کل حج کا موسم ہے، ساری دنیا حجر اسود کو چوم رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جس شخص نے اس کو چوما یا دور سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو چوما تو یہ قیامت کے دن چومنے والے کا نام
اور اس کے باپ کا نام لے کر رب کے سامنے گواہی دے. شہد لہو یوم القیامت کہ اس نے مجھے چوما تھا. کوئی ہے دنیا کا کمپیوٹر جو اتنے لوگوں کو مردم شماری کر سکے؟ بتائیں مجھے. ہر سال کروڑوں سے زیادہ لوگ چوم رہے ہیں اور قیامت تک کتنی تعداد ہوگی؟ کھربوں کو بھی نہیں شمار کر سکتے. ہے پتھر، اور جو بھی چوم رہا ہے اسے بھی جان رہا ہے، اس کے باپ کا نام بھی یاد کر رہا ہے. تو اس کو کیسے یہ سارا علم آ گیا؟ کوئی بتاتا ہے وہاں جا کر کہ میرا نام یہ ہے، میرا نام لکھ لیں حجر اسود؟ کبھی کسی نے حجر اسود کو چومتے ہوئے اپنا نام بتایا ہے؟ باپ کا نام کبھی ذکر کیا ہے؟ تو باپ تو کسی کا لندن میں بیٹھا ہے، کسی کا برطانیہ میں بیٹھا ہے، کسی کا پاکستان میں بیٹھا ہے، کسی کا بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے، وہ وہاں چوم رہا ہے. اس پتھر کو کیسے خبر ہو گئی کہ اس کے باپ کا یہ نام ہے؟ ایک نور کا ذرہ جنت کو ملا اور اس نور میں سے اس پتھر کو نور ملا، اور یہ حجر کا لباس پہن کر آیا اور اتنا لجپال ہے کہ کبھی بھولتا نہیں، کسی ایک بھی چومنے والے کو کسا نہیں کرتا. قیامت کے دن اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر رب کے سامنے گواہی دے رہا ہے، اور یہ اس رحمت للعالمین کے انوار میں سے ایک ذرہ اسے ملا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ قیامت تک چومنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، اور وہ نبی نہیں جانتا کون اس کے نام کو چوم کر اپنی آنکھوں میں رکھتا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی امت کے اولیاء جانتے ہیں، کیونکہ حجر اسود کو کسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں یا کان بن جاتا ہوں یا ہاتھ بن جاتا ہوں. کوئی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں کہ وہ مظہر خدا بن سکے. یہ صرف بشر ہے جو نبی کی غلامی میں آ کر مظہر خدا بنتا ہے. اور یہ ولی کے لیے حدیث میں کہا گیا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں. نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے کہ کسی کے کانوں یا آنکھوں میں اترے، بہت اس سے پاک ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں رب کا نور آ جاتا ہے. جب رب کا نور آ جاتا ہے تو رال قریب ابل بعیدہ، اس کے لیے نزدیک اور دور کی کوئی قید نہیں رہتی. جس طرح سامنے والے کو دیکھتا ہے اسی طرح مشرق میں بیٹھے ہوئے کو دیکھ لیتا. اس کے کانوں میں رب کا نور آ جاتا ہے، وہ صرف قریب سے نہیں سنتا. اگر اس کو کہتا ہے کوئی یا غوث اعظم شیئن للہ اور کہیں سے بھی پکارتا ہے تو قریب و بعید سے سنتا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں لو کان مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، وہ ننگا ہو رہا ہو تو میں وہیں سے اس پر پردہ ڈال دوں گا. اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رب کا